السلام علیکم ویورز آج ہم نے بات کرنی ہے پرہیز کے متعلق۔ تو پرہیز آپ کو کس طرح کے حالات میں کرنا انتہائی ضروری ہے اور بد پرہیزی بھی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، اور بظاہر تو پرہیز کرنا ہی آپ سوچتے ہیں کہ فائدہ دیتا ہے، اور جو بد پرہیزی کرنا آپ کو نقصان دیتا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کے حالات ہوں تو آپ نے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور کس طرح کی کنڈیشنز ہوں تو آپ نے بد پرہیزی بھی کرنی ہوتی ہے۔ ویورز، جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس عالم میں آپ کو بعض اوقات یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اگر اس طرح کی غذا استعمال کرتا ہوں تو میری تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے اور مجھے میری تکلیف میں شدت آ جاتی ہے۔ تو تب یہ بنتا ہے کہ آپ کو سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کی بیماری کم ہوگی، آپ کی بیماری میں بڑھاوا کسی طرح کا نہیں آئے گا۔ لیکن آپ اگر جب ٹھیک ہو جاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی وہ پرہیز اپنے اوپر مسلط رکھتے ہیں، اور یہ آپ ذہن بنا لیتے ہیں، سوچ بنا لیتے ہیں کہ اگر میں یہ چیز استعمال کروں گا بطور غذا تو مجھے یہ ری ایکشن کرے گی اور میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ آپ اپنے ساتھ بہت ہی غلط کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، مدافعتی نظام، امیون سسٹم، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز ریلیز کرتا ہے، اور ان اینٹی باڈیز کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو چیز ری ایکشن پیدا کرنے والی یا بیماری پیدا کرنے والی چیز داخل ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ مزاحمت پیدا کرتا ہے، یوں کہہ لیں کہ اس کے خلاف لڑائی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے ری ایکشن ہوتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اس سے بیماری ہو سکتی ہے، تو تب آپ اس کی معمولی مقدار شروع رکھیں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ اگر آپ سال میں کوئی ایک چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کو مہینوں پر لے آئیں، اور مہینوں کو دنوں پر لے آئیں، مطلب اس چیز سے، اس غذا سے بالکل بائیکاٹ نہ کریں۔ اگر بار بار آپ اس چیز کو ہلکی ڈوز میں لیں گے تو آپ کا اینٹی باڈیز کا جو نظام ہے، جو آپ کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز ریلیز ہوتے ہیں، جو آپ کا مدافعتی نظام ہوتا ہے، جو بیماری کے خلاف جنگ لڑتا ہے، آپ کو بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے، وہ ایکٹیو ہوگا، اور آپ کی اس بار بار بد پرہیزی سے وہ اس کے خلاف ایک دن اپنے آپ کو مکمل تیار کر لے گا۔ اور پھر اگر آپ اس طرح کی چیز کو جس سے آپ کو ری ایکشن ہو رہا تھا اس کو ریگولر بھی استعمال کریں گے، آپ کے جسم پر کسی بھی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بیماری کی عالم میں آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اور جب آپ تندرست ہو جائیں تو تب آپ کو جس چیز سے آپ کو کوئی ری ایکشن ہوتا ہے، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کم مقدار لازمی استعمال کریں، تاکہ آپ کا اینٹی باڈیز کا جو سسٹم ہے، جو مدافعتی نظام ہے، وہ فعال رہے، وہ کام کرتا رہے۔ اگر آپ اس چیز کو بالکل بند کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھی بند ہو جائے گا، نکارا ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ جیسے کہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے میٹھا، شوگر کے پیشنٹ کے لیے میٹھا بند کر دیتے ہیں، اور بلڈ پریشر کے مریض کے لیے نمک بند کر دیتے ہیں۔ یہ عام سی باتیں ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نمک ہے وہ بالآخر اس مریض کے لیے زہر بن جاتا ہے، وہ اس کی ہلکی ڈوز بھی، ہلکی مقدار بھی نہیں لے سکتا، اور اسی کے ساتھ جو دوسرا
شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بالکل میٹھی چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، تو اس کے لیے میٹھا بھی جو ہے وہ زہر کا کام کرتا ہے۔ تو اگر نیچرل جو میٹھا ہے وہ استعمال کیا جائے تو بالآخر اس کی جو بیماری ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچے گی، یا یہ جو میٹھا ہے اس کے لیے پوائزن نہیں بنے گا، چونکہ اس کے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ ایسے اینٹی باڈیز ریلیز کرے گا جو اس کا مقابلہ کرے گا۔ تو اس طرح وہ اپنی جو بیماری ہے اس کو کنٹرول بھی کر سکے گا، اور اپنی صحت کو اور اپنے آپ کی جو مدافعتی طاقت ہے اس کو افعال میں رکھے گا، یعنی وہ ورکنگ میں رہے گی۔ تو اس طرح میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ زیادہ پرہیزی ہیں اور وہ بالکل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، آپ تھوڑی مقدار میں ضرور اس چیز کو استعمال کریں، لیکن یہ اس کی حد مقرر رکھیں اور ایک حد تک آپ اس کو استعمال کریں۔ جیسے جیسے آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا جائے، مدافعتی طاقت آپ کا اینٹی باڈیز ورکنگ زیادہ ہوتی جائے، آپ اس کی ویلیوز، اس کی مقدار بڑھاتے جائیں، تو بالآخر آپ نارمل ہو جائیں گے اور ان تمام تر چیزوں کو اچھے سے آسانی کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر آپ استعمال کر سکیں گے۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ بعض لوگ گرمی کے علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں، جب سردی کے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو تب انہیں بہت وہاں پر مشکل پیش آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، چونکہ ان کا اینٹی باڈیز کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ورکنگ میں آ جاتا ہے، افعال ہو جاتا ہے، اور وہ اس جسم کو اس ماحول کے مطابق تیار کر لیتا ہے، پھر اس کو اس کی سردی کا کوئی احساس نہیں رہتا، وہ اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح گرم علاقے میں اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے سرد علاقے کا تو اس کو گرمی شدت کی لگتی ہے، لیکن پھر وہ بھی اسی قاعدے کلیے کے مطابق اپنے آپ کو اس ماحول میں، گرمی والے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو ویورز، آپ اس پر پریکٹیکل کریں اور انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، آپ کا جو مدافعتی نظام ہے وہ انشاءاللہ بوسٹ ہوگا، اور آپ بیماری کے خلاف اور آپ موسموں کے خلاف آپ کا جسم تیار ہوگا۔ تو ویورز، اگر میرا یہ پیغام، میرا یہ میسج آپ لوگوں کو اچھا لگے، آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ لے سکیں۔ تو اس سے جو بعد میں جو میں ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے شوگر کے متعلق۔ تو شوگر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور اسی میں شوگر کے مریض بھی بہت زیادہ پرہیزی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، تو ان کے متعلق بھی بات کروں گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ رحمان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔